السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں رئیس کوثر قادری، مدھوبنی، بہار۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، وسوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں بات کرنے لگا ہوں جناب دیوبندیوں کے حکیم الامت، جن کو یہ لوگ حکیم الامت کے نام سے جانتے ہیں، جبکہ ان کا گراؤنڈ بہت چھوٹا ہے، بس اتنی چیز کی گراؤنڈ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسلامک ممالک تقریباً 56 ممالک ہے، ان 56 ممالک میں کسی نہ کسی امام کی تقلید کے مقلد پائے جاتے ہیں، لیکن یہ ہے غیر مقلد، یہ اپنا دین لے کر کے چلیں گے۔ لیکن آج ایک ویڈیو کلپ ہاتھ لگی ہے جس میں بڑا ہی انٹرسٹنگ بات ہمیں سنائی دیا ہے، جو اس سے قبل بھی گاؤں دیہات کے دیوبندیوں سے، ہم تو دیوبندی نہیں بلکہ دیوبندر بولتے ہیں اس کو، اور جو وہابی جماعت کے لوگ ہیں اس کو وہابڑے بولتے ہیں، کیونکہ لائق ہی یہی ہے، یہ اس کے بھی نام کے قابل نہیں ہے کہ اس کو وہابی کہا جائے۔ تو ان دیوبندروں کو ہم اپنی علاقوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں، جب پوچھتے ہیں تو اپنی شان اور شیخی بڑھانے کی خاطر یہ لوگ جو ہے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی فاتحہ نیاز کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ حضور کو اپنے جیسا بشر کہنا واقعی یہ غلط بات ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کے تعلق سے انگلیاں اٹھانا یہ غلط بات ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب کسی اچھے عالم سے جب اس کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو وہاں پر بھیگی بلی کی طرح دم دبا کر کے یا تو بھاگتا ہے یا تو پھر اقرار کرتا ہے۔ لیکن آج برجستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ویڈیو میں ایک جناب جو ہے بلاگنگ کر رہے ہیں، اور یہ بلاگنگ کر رہے ہیں اشرف علی تھانوی کے مزار کا۔ یہ میں نہیں کہتا، جناب کہہ رہے ہیں، میں ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا، آگے سنیے گا آپ، ہے کہ نہیں۔ دوسری بات، دنیا بھر کے مسلمان ان کے مزار پر فاتحہ و نیاز کے لیے تشریف لاتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا، میں ان کی زبانی جو باتیں سنی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے اس ویڈیو کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آگے اس کے پرکچھے اڑانے میں جو نا مزہ آئے گا۔ جی، اس کو بولتے ہیں نا دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ تو یہ ہے ان لوگوں کا حال، سنیے۔ اس وقت پہ ہم موجود ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مزار پر جا رہے ہیں جناب، ہاں دیکھ رہا آپ ہوں دیکھ بھائی، جا سکتے ہیں۔ یہ ہم لوگ اس وقت اس باغ میں آ گئے ہیں، یہ حضرت کا باغ، اپنا باغ تھا، اور یہی حضرت کی خانقاہ بھی ہوتے ہیں یہاں پہ۔ یہ کمرے وغیرہ دیکھیں گے، پرانی بلڈنگ ہے، یہ سب چیزیں، اور حضرت کا مزار بھی یہیں پہ ہے، ابھی آپ کو دکھاتے ہیں، تشریف لائیے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور حضرت نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ حضرت کا خاص موضوع قرآن، حدیث، فقہ، اور جو موجودہ مسائل ہیں وہ موضوعات تھا، اور تصوف کی لائن میں حضرت کا ایک الگ امتیاز ہے، کیونکہ جن لوگوں نے حضرت کو خلفاء کو دیکھا ہے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تصوف کا کیا حال تھا۔ تو یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہے، دیکھیے گا، بہت خوبصورت مزار شریف۔ جو پتھر ہے، پتھر دیکھ رہے ہیں، یہی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہے، ان کے برابر میں ان کی اہلیہ کی ہے۔ اتنا خوبصورت مزار ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
मज़ार है, पूरे हिंदुस्तान से, पूरी पूरी दुनिया से लोग आते हैं फातिहा पढ़ने के लिए। अभी भी आए हुए हैं, चारों तरफ से लोग भीड़ लगाए हुए हैं। ये और बात आपको नजर नहीं आ रहे होंगे। ये है मौलाना थानवी साहब, जिनकी मज़ार है, खूबसूरत मज़ार है, और दुनिया भर के लोग अभी भी आए हुए हैं। किताबें इन्होंने 1000 से ऊपर लिखी। तसव्वुफ़ में इनका अलग इम्तियाज़ रहा। तसव्वुफ़ में इम्तियाज़ इतना अच्छा रहा कि अपने भाई के ऊपर छत के ऊपर चढ़ कर के पेशाब करता था। कि मैंने कहा था इसकी किताबें लिखी हुई है, जा कर के पढ़िए। इसलिए कहा जाता है ना कि पढ़िए, पढ़ेंगे तो जा कर के दीन समझेंगे। किरदार और करैक्टर का इतना खूबसूरत बंदा था कि एक किताब में पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि लोग रात में जो है गर्मियों के मौसम में बाहर चारपाई बिछा करके सोते थे, आराम करते थे। आज भी बहुत सारे देहात इलाकों में ऐसा पाया जाता है। तो हकीमुल उम्मत की खुराफात क्या थी? ये कहता है कि जब रात के आधे हिस्से में जब बारिश होती थी तो लोग जो है नींद में ही भागने की कोशिश करते, घर में अपना सर छुपाने की कोशिश करते। एक रात में ऐसा किया कि मैं अपने वालिद साहब जिस चारपाई पर लेटता है, जिस चारपाई पर हमारे अब्बू सोते थे, हमने उस चारपाई को बगल वाले चारपाई से हमने बांध दिया। और वालिद साहब जैसे रात में उठे, चारपाई जैसे उठाने की कोशिश किया तो सारा उसके बगल वाला चारपाई जो बंधा हुआ था वो भी घिसट कर जा रहा है, और हमारे वालिद साहब परेशान हो गए। तो ये है इसकी हकीमुल उम्मत, जो बाप को परेशान करता था बचपन में। और चलो परेशान किया तो किया, भाई के सर पर पेशाब किया तो किया, इसको लिखा काहे को यार? हमें लिखने की इसकी जरूरत क्या है? ये कौन सा ये फिक्र की मसला है? कौन सी ऐसी ये बात है जिसको लिख करके आप दुनिया वालों का बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छे कारनामे हैं? तुम अजीब आदमी हो यार। अपने हकीमुल उम्मत की खुद मतलब के धज्जियां उड़ा रहे हो किताबों में लिखवा करके, छपवा करके। ये कौन सी से नसीहत वसीयत कुरान और हदीस की जो है बेशुमार इसके अंदर में झलकियां नजर आ रही हैं। कौम और उम्मत को रहनुमाई मिल रही है, जो हकीमुल उम्मत साहब ने तुम्हारी जो है रहनुमाई कर रही है। कौन सी बातें इसमें दिखाई दे रही जो ऐसी ऐसी बातों को छापते हो? आइए तहज़ीरुन नास की इस इबारत को देखिए। हुजूर की शान में जो गुस्ताखी किया है, क्या है गुस्ताखी क्या है? बल्कि ये तो तहरीर काफ़ी दिनों से है, और अल्हम्दुलिल्लाह दरभंगा में जो है ना कई वहबड़े को लाजवाब भी किया, और वहबड़ा जो है ना अपना राह फरार इख्तियार किया। और बातें चल रही थी उस टाइम आमीन बिल जहर और बिस्सिर के ऊपर। तो कमबख्ती के मारों को जो है ना किताबों से हवाला तो देना आता नहीं है, बस पागल की तरफ पगलेट वाली बातें करेगा, फिर भागेगा। जब हारने को आएगा तो फिर राह फरार इख्तियार करता है। आइए हुजूर की शान में यह हकीमुल उम्मत, जिसके 1000 से ज़ायद किताबें, तसव्वुफ़ में अलग इम्तियाज़ है। दुनिया भर के मुसलमान इसके मज़ार पर आते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, जबकि कल तक ये फातिहा बिदआत, मज़ार बिदआत, खानका बिदआत, सब बिदअत, आज सब सुन्नत, आज सब जायज़, आज सब दुरुस्त। जब अपने पर आती है तो सब जायज़ और दुरुस्त हो जाता है, आज जब बरेलवियत पर आती है तो सब बिदअत और सब शिर्क हो जाता है। ये है इनके अकायद, ये इनके नज़रियात। आइए हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का एक जुमला जो मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ, स्क्रीन पर भी मैं लगा दूंगा। कहते हैं कि फ़कीर की तमाम तर बेहुदा सदाएं भी खिलाफ शरा ना होंगी तो शरा क्या हुआ? बच्चों का खेल हुआ, जब चाहा बना लिया, जब चाहा मिटा दिया। फिर ये कि आपकी ज़ाते आपसे मुराद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस लफ्ज़ को गौर कीजिएगा, लफ्ज़ आप, ठीक, मज़ा आएगा लास्ट में, सुनिए। फिर आपकी ज़ाते मुक़द्दस पर इल्मे गैब का हुक्म किया जाना बकौले ज़ैद, यानी कि कोई आदमी है जिसका नाम ज़ैद है, अमर है, बकर है, इस तरह के आदमी अगर ये कह रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब है या नहीं है, तो बकौले ज़ैद सही हो तो
دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب ہے. یعنی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ ہم پھر اس زید سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کے پوچھنے کا مقصد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں علم غیب کا سوال کرنا یہ بعض علم غیب ہے یا کل علم غیب ہے. اگر بعض علوم غیبیہ ہے، اگر زید صاحب کے کہنے کے مطابق اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص، اس میں حضور کی کیا خاص بات ہے اس میں؟ کیونکہ ایسی تخصیص، ایسا علم تو زید کو بھی ہے، یعنی کہ آپ کے جو پڑوسی زید ہے اس کے پاس بھی ہے ایسا علم. کیسا؟ جیسا علم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، ایسا علم بکر کو بھی ہے، ایسا علم سامنے صدیق کو بھی ہے، سامنے جو ہے عثمان ہے ان کو بھی ہے، دیگر افراد جتنے بھی ہیں لوگ، ان تمام لوگوں کو بھی ایسا ہی علم غیب ہے جیسا علم غیب میرے مصطفیٰ کو ہے. پھر کہتے ہیں بلکہ، یہ دیکھیے آگے جب اتنی سی اس کی پیٹ نہیں بھری، جب اتنا سے اس کا دماغ کی گندگی نہیں ختم ہوئی تو پھر آگے جملہ پٹکتا ہے اور کہتا بلکہ ہر سبی یعنی کہ سبی کا معنی ہوتا ہے بچہ، ہر بچے کو ایسا علم ہے جیسا علم میرے مصطفیٰ کو ہے. ٹھیک، پھر اس سے بھی بات نہیں بنی تو پھر آگے کہتا ہے وہ مجنون کہتے ہیں پاگل کو، وہ پاگل جس کا سنتولن بگڑ گیا ہو، دماغی حالت ٹھیک نہ ہو، ہوش و حواس میں نہ ہو، یعنی کہ ایسے شخص کو بھی ایسا علم ہے جیسا علم میرے مصطفیٰ کو ہے. پھر بھی اس سے بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا. اس تھانوی کو جو 1000 کتابیں لکھی ہے تو پھر آگے لکھا بلکہ جمیع حیوانات یعنی کہ تمام حیوان کے پاس بھی ایسا علم ہے. وہ بہائم اور تمام چوپائے جانور، بہائم کہتے ہیں 4 پیر والے جانوروں کو. تو 4 پیر والے جانوروں میں کون ہے؟ بیل ہے، ان میں کون آتا ہے؟ سور آتا ہے. اس میں کون آتا ہے؟ تو بھائی گائے آتا ہے، بھینس آتا ہے، کتا آتا ہے، بلی ہے، یہ سب کے سب. یعنی کہ جیسا علم ان بہائم جانوروں کے پاس ہے ویسا علم معاذ اللہ ہمارے مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ہے. تو کیا یہ شان رسول میں گستاخی نہیں ہے؟ کیا یہ تصوف میں امتیاز حاصل کیا ہے جناب تھانوی صاحب نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کی گستاخی کرے اور آپ اس کو حکیم الامت کہہ رہے ہیں؟ چلیے آپ کہیں گے کہ اس میں کہاں حضور کی شان میں گستاخی ہے، تو میں بس صرف اتنا کرتا ہوں کہ آپ جو لکھا ہوا ہے اس میں جس سے مراد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اس آپ کو ہٹا کر کے اس پر حکیم الامت کا نام جوڑتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں حکیم الامت کی گستاخی ہوتی ہے کہ نہیں. میں اس عبارت کو پھر سے پڑھتا ہوں اور آپ کی جگہ پر اشرف علی تھانوی کا نام لیتا ہوں. پھر یہ کہ اشرف علی تھانوی کی طرف علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول رئیس صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب ہے. تو بھائی میرا بھی مراد بعضی غیب ہے. تھانوی صاحب سے ہم بعضی علوم غیبیہ کے تعلق سے پوچھتے ہیں. تو اب آگے سنیے، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں اشرف علی تھانوی کی کیا تخصیص؟ اس میں اشرف علی تھانوی کی کیا تخصیص؟ ایسا علم تو موہن کو بھی ہے، کرم چند کو بھی ہے، ایسا علم راہل کو بھی ہے، ایسا علم امر کو بھی ہے. اس کے بعد چلو اس سے بھی بات نہ بنی، بلکہ ہر سبھی، بلکہ ہر چھوٹا بچہ کو بھی ہے، ہر مجنون، ہر پاگل کو بھی ہے جیسا علم اشرف علی تھانوی کو ہے. اور بلکہ جمیع حیوانات و بہائم، بلکہ ہر چارپائے جانور کو بھی ہے جیسا علم اشرف علی تھانوی کو ہے. اور وہ ہر چارپائے جانور کتا کو بھی ہے، بلی کو بھی ہے، سور کو بھی ہے، خنزیر کے پاس بھی ہے. یہ تمام جانوروں کے پاس جیسا علم ہے ویسا علم یہ اشرف علی تھانوی کے پاس بھی ہے. اب اشرف علی تھانوی کی توہین ہوگی اس میں؟ اس جملے سے جب تمہارے اشرف علی تھانوی کو جب لگ رہی ہے چوٹ، جب اس کو گستاخی ہو رہی ہے تو حرام خور میرے مصطفیٰ کی شان میں کیا گستاخی نہیں ہو رہی ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا تم کو؟ قرآن پڑھتا ہے، کتاب پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، عقیدے کو لے کر پرچار کرتا ہے. میرے مصطفیٰ کی شان میں بھدی باتیں اور بھدی باتوں کو لکھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. حکیم الامت بنا پھرتا ہے اور اس کے پرستار بنے پھرتے ہو. اس لیے ایسی کتابوں
کے اندر سے سب سے پہلے اگر تمہارے سینے کے اندر میں اگر رسول کائنات کی محبت اگر ابھی بھی زندہ ہے تو پہلے اس عبارت کو نکالو اور چھاپنا بند کرو ایسی کتاب کو، جس کتاب کو تم چھاپ کر کے چلتے ہو اور حکیم الامت کہتے ہو۔ اس لیے مسلمانوں ایسے نابکار فرقوں سے بچ کر کے رہیے، جو کہتا کچھ اور ہے۔ کہتے ہیں نا، جب اللہ دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، جب اللہ دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ اس کی عقلوں پر ماتم ہے، عقلیں چھین گئی ہوئی ہیں اس کی۔ اسی عبارت کو پڑھ کر کے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ مصطفیٰ کی شان میں گستاخی نہیں ہے، واہ دیوانے پاگل۔ اور جب اسی عبارت کو تمہارے مولوی کے اوپر جب پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں تو ہمارے مولوی کی توہین میں شان میں گستاخی کر دیا ہے، ان کی شان میں جو ہے توہین ہو رہی ہے۔ تو مولوی سے اتنا پیار ہے اور مصطفیٰ جان کائنات سے پیار نہیں ہے، تو پھر اپنا آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہو؟ پھر کیوں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو؟ پھر کیوں عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو؟ اس لیے مسلمانوں ایسے لائم الدہر انسان سے، فرقوں سے آپ بچ کر کے رہیں، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو بچا کر کے رکھیں، تاکہ ایمان اگر بچ گیا تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت آپ کی سنورتی ہوئی نظر آئے گی۔ میرا عزیزو، ہماری بات یہی تک تھی۔ اس کو جو ہے نا تمام دیوبندیوں اور وہابیوں کے نرغے میں پہنچا دیجیے اس ویڈیو کو، تاکہ اس کے اندر میں تھوڑا جو ہے نا کھلبلی مچ جائے۔ اور کہتے ہیں نا کہ بریلی شریف کی جو ہے مدھو مکھی جب اس کے پچھواڑے میں جب کاٹے گی تب جا کر کے پتہ چلے گا کہ ہاں کتنا زہریلا مدھو مکھی ہوتی ہے۔ اس لیے پہنچائیے اس کو تمام نجدیت کے ایوان میں، تاکہ اس کے اندر میں زلزلہ اور بھوکمپ آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔